کیا سلطان صلاح الدین نے واقعی 20,000 صلیبیوں کو گیر کر شکست دی؟ کیا آپ جانتے ہیں صرف ایک جنگ نے یورپ کی شہنشاہی کو لرزا دی؟ کیا واقعی سلطان صلاح الدین نے صلیبیوں کی سب سے بڑے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا؟ لیکن کیسے؟ کیا واقعی 20,000 صلیبی ایک دن میں کٹ گئے؟ اور وہ کون سا فیصلہ تھا جس نے بیت المقدس کی تقدیر بدل دی؟ آج آپ دیکھیں گے الناصر وائس پر وہ سچ جو تاریخ کی کتابوں سے چھپا لیا گیا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش مقام رکھتی تھی۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جہاد مسلسل سے عبارت تھا۔ انہوں نے دین کی سربلندی اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ارادے میں کامیاب کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوب کا تعلق کرد قوم سے تھا، شام، عراق اور ترکی کی جنوبی سرحدوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کا والد نجم الدین ایوب مشرقی آذربائیجان کے ایک گاؤں ودین کا رہنے والا تھا۔ بعد میں وہ شام میں آ کر عمائدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ ان کا بھائی شیرکو بھی ان کے ساتھ تھے۔ دونوں نے اپنی بہادری کی بنا پر نمایاں ترقی کی۔ نجم الدین ایوب کے بیٹے کی حیثیت سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ترقی کے راستے کھل گئے۔ سلطان عمائدین زنگی نے ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے اپنے چاچا شیرکو کا دستیراز بنا کر مصر کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ مصر پر قبضے کے کچھ عرصے بعد شیرکو وفات پائی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوب کو مصر کی حکومت سنبھالی۔ 559 ہجری میں سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوب مصر کا خود مختار حاکم بن گئے۔ اس کے بعد دمشق اور شام کے چند دیگر چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لی اور ایک عظیم شان سلطنت قائم کی جو صلیبیوں کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی تھی۔ اس سے پہلے سلطان کی زندگی ایک عام سپاہی کی زندگی تھی، مگر جب وہ حکمران بنتے ہی ان کی زندگی اور طبیعت میں عجیب تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے راحت و آرام سے منہ موڑ لیا۔ یہ کہانی ایک سپاہی کی ہے جو بادشاہ بنا مگر بادشاہی اس کے دل میں کبھی نہ آئی۔ سلطان ہر وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کمر بستہ تھا۔ حطین بر تبریہ کی مغربی جانب واقع ہے جو اب مقبوضہ فلسطین میں ہے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب بستی ہے۔ اس میں پانی کی فراوانی بھی ہے۔ اس میں جیسے کہ زبان زد عام ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ اس بستی کے قریب سلطان صلاح الدین ایوبی کا صلیبیوں سے ایک خونریز جنگ ہوا تھا۔ 583 ہجری ماہ ربیع الاول کی 24 تاریخ کو بروز ہفتہ یہ جنگ ہوا تھا۔ سلطان کو خبر ملی تھی کہ سپوریا کی چراگاہ میں صلیب کی لشکر اکٹھا ہو رہے ہیں، تو سلطان نے جلد ہی اپنی لشکر روانہ کر کے بحیرہ تبریہ کی غربی پہاڑ پر خیمہ ہوئے۔ یہاں سلطان نے ایک ایسی چال چلی جس سے عدی جنگ سلطان نے فتح کیا۔ وہاں جتنے پانی کے چشمے تھے کچھ تو سلطان نے پینے کے لائق نہ چھوڑا۔ سلطان نے صلیبی فوج کو ابارا اور وہاں سے نکال کر ایسی علاقے میں لانے پر کامیاب ہو گیا جہاں پانی بالکل نہیں تھا۔ جب مسلمانوں اور صلیبی فوج کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو صلیبی شدت سے پیاس لگنے لگا۔ اسی حالت میں مسلمانوں کا مقدم الحبش دستہ پہاڑ چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے وہاں سے دشمنوں پر تیروں کی بارش برسائی۔ اس حملے سے دشمن منتشر ہو کر بہت سے جہنم واصل ہوئے۔ اسی دوران صلیبی فوج نے پانی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ صرف شدت پیاس کی وجہ سے وہ کثیر تعداد میں مر رہے تھے۔
مگر سلطان نے دشمن کے ارادوں کو پامپ لیا تو سلطان صلیبی فوج اور پانی کے درمیان لوہے کی دیوار کی طرح ڈٹ گیا تاکہ وہ اسی حالت پیاس میں رہے۔ پھر اچانک اسلامی لشکر سے ایک نوجوان مسلمانوں کی صفوں سے بجلی کی طرح نمودار ہوا اور صلیبیوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا۔ پھر دشمن ان پر ٹوٹ پڑے۔ آخر کار اس نوجوان کو گھیرے میں لا کر اسے شہید کیا۔ بس اس نوجوان شہید ہونے کی دیر تھی جیسے آگ پر پٹرول چڑھ کے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ نوجوان شہید ہوئے تو مسلمان تیش میں آ گئے۔ ان کے سینوں میں جوش انتقام کا طوفان کانٹے مارنے لگا۔ انہوں نے ایسا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آسمان میں گونج اٹھا اور صلیبیوں پر ایسے حملے کیے کہ صلیبی لشکر کی صفوں کو تتر بتر کر رکھ دیا۔ صلیبی لشکر کے سپہ سالار الکونسار ریمنڈ کا دل مایوس ہوا۔ اس نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس نے ایک گردستہ اکٹھا کیا اور قریبی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تاکہ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ بنا سکے، لیکن اس جانب سلطان کا بھتیجا تقی الدین مقرر تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک مصیبت زدہ مایوس آدمی فرار چاہتے ہیں تو اس نے بھاگنے کی راہ دے دی۔ انہوں نے اپنی جان کی امان میں ہی عافیت جانی، ایسے بھاگ رہے تھے کہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور صلیبی لشکر کو یقین ہو گیا کہ کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ پھر صلیبی لشکر ایک بار پھر جمع ہوئے اور اپنی تمام طاقت سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر خاص کرم تھا۔ جب صلیبی لشکر حملہ کر کے واپس ہوتے تو ان میں سے بہت سے مر جاتے تھے، یہاں تک کمزور سے کمزور ہو رہے تھے۔ مسلمانوں نے دائرہ کی طرح گھیرے میں لے لیا۔ جو بھی بچ گئے وہ ہاتین کی جانب ایک پہاڑی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں جیسے وہ خیمہ نصب کرنے لگے تو مسلمان ان کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیا اور سب کے سب جہنم واصل کی۔ اتنی ٹائم میں دوسرے سائٹ پر صلیبی لشکر نے اپنے بادشاہ کی خیمہ لگا دیا۔ مسلمانوں نے صلیبیوں سے صلیب اعظم کو چھین لیا، جس کو صلیب الصلوات کہتے تھے۔ صلیب کا مسلمانوں کے ہاتھ آنا یہ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی تھی۔ بہت سے صلیبیوں کو قید کیا اور بہت سے صلیبیوں کو جہنم واصل کیا۔ بادشاہ کے خیمے کے ساتھ صلیبی لشکر بچ گیا تھا۔ ادھر سلطان صلاح الدین کے بیٹے سلطان افضل نے خود یہ واقعہ بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچا ہوا صلیبی لشکر نے سلطان پر حملہ کیا۔ حملہ اتنا زوردار تھا کہ صلیبی لشکر میرے ابو کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے اپنے ابو کے چہرے پر غصے کی آثار نمودار دیکھا کہ پھر سلطان نے تلوار کو نیام سے نکال کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر صلیبی لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کی پیروی کی۔ فرنگی لشکر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے پھر سے حملہ کیا، پھر سے میرے ابو کے نزدیک پہنچ گئی۔ پھر سے میرے ابو نے ان پر حملہ کیا۔ صلیبی لشکر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے اور میں نے زور زور سے چیخنے لگا کہ ہم جیت گئے، ہم جیت گئے، صلیبی ہار گئے، صلیبی ہار گئے۔ کہ میرے ابو نے مجھے بولا کہ چپ ہو جاؤ، جب تک اس خیمے کو اکاڑ کر پھینک نہ دے اس ٹائم تک ہم نہیں جیتے۔ جیسے ابو یہ بات پورا کرنے والے تھے، ادھر مسلمانوں نے اس خیمے کو فتح کر کے پھینک دیا۔ میرے ابو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی آنکھوں میں خوشی کا آنسو آ گئے اور اس نے زور زور سے اللہ اکبر نعرہ تکبیر کہی اور پھر شکرانہ سجدہ سا کیا۔